پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک بزرگ اپنی فیملی کے ساتھ ایک سفر پر روانہ ہوا۔ اس قافلے میں ایک مرد اور 12 خواتین شامل تھیں۔ راستے میں ڈاکو نے اس قافلے پر حملہ کیا تو بزرگ نے ڈاکوؤں سے درخواست کی کہ آپ عورتوں کے تمام زیور لے لیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے آپ لے لیں، لیکن عورتوں کی عزت پر حملہ نہ کریں۔ ڈاکو نے تمام خواتین کے زیور لے لیے اور ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ ڈاکو کے سردار نے ایک ہیرے کا لاکٹ اپنی بیٹی کو تحفے میں دے دیا۔ اس کی بیٹی ایک شادی کی تقریب میں وہ لاکٹ پہن کر گئی تو وہاں پر مولانا صاحب کے دور کے رشتہ داروں کے ہاں ایک شادی تھی اور مولانا کو اس شادی میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ خط میں یہ بات لکھی گئی کہ آپ بما فیملی اس شادی میں شریک ہوں۔ مولانا صاحب نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ یہ میرا قریبی دوست ہے، ہماری شادی میں پورے خاندان نے شرکت کی تھی۔ گو کہ فیصلہ بہت زیادہ تھا، لیکن اس نے اپنا وعدہ نبھایا اور اس دوستی کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے شادی میں شرکت کی۔ اب میرے دوست کے چھوٹے بھائی کی شادی ہے اور اس نے ہمیں دعوت دی ہے اور پوری فیملی کو اس شادی میں شریک ہونے کی دعوت دی ہے۔ سفر بہت طویل ہے اور ہمیں 2 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ اب میں تم سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں اگر میں پوری فیملی کو شادی میں لے جاؤں؟ بیوی نے مولانا صاحب سے کہا کہ اگر آپ اس کو دوست سمجھتے ہیں تو ہمیں بھی اس کے بھائی کی شادی میں شرکت کرنی چاہیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، انشاءاللہ 2 دن ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ مولانا صاحب نے ضروری سامان پیک کیا اور پھر کہا کہ کل صبح انشاءاللہ ہم سفر پر نکلیں گے۔ صبح ہوئی تو مولانا صاحب نے ایک بیل گاڑی پر خواتین کو بٹھایا جس میں بچے بھی شامل تھے اور ایک قافلے کے لیڈر کے طور پر اس سفر کا آغاز کیا۔ 2 دن بعد مولانا صاحب اپنے دوست کے گاؤں پہنچے۔ مولانا کے دوست نے ان کا بھرپور استقبال کیا۔ مولانا نے شادی کی تقریب میں شرکت کی۔ 2 دن تک وہ اس دوست کے ہاں مہمان کے طور پر ٹھہرے۔ مولانا کے دوست نے اس کی خوب مہمان نوازی کی۔ 2 دن بعد مولانا صاحب نے اپنے دوست سے اجازت چاہی اور واپسی کی راہ لی۔ ان کے دوست نے مولانا صاحب سے درخواست کی کہ مزید دن بھی میرے پاس رہ لیجئے کیونکہ سفر کافی لمبا ہے اور آپ بار بار تو ہمارے پاس آتے نہیں، یہی خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا ہاں چکر لگ جاتا ہے۔ مگر مولانا صاحب نے اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہمیں ہر حال میں واپس گھر پہنچنا ہے۔ مولانا صاحب واپسی کے سفر پر روانہ ہوئے۔ واپسی کے دوران سفر بہت خوشگوار تھا، لیکن بعد میں کچھ ایسا واقعہ ہوا جس کی مولانا صاحب کو امید نہیں تھی۔ مولانا کی فیملی جب ایک صحرا سے گزری تو ڈاکوؤں کا ایک گروہ ان کے سامنے آیا۔ ڈاکوؤں کو دیکھتی خواتین نے چیخ و پکار شروع کر دی، بچے بھی خوفزدہ ہو گئے تو مولانا نے انہیں صبر کی تلقین کی اور کہا کہ اللہ صاحب بہتر کرے گا، اس پر بھروسہ رکھو۔ ڈاکوؤں کا گروہ مولانا کے قریب آیا۔ اس کے بعد ایک آگے آیا اور باقی ڈاکو اس کے پیچھے تھے۔ ڈاکو نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو مولانا حیران رہ گئے۔ یہ شمشیر ڈاکو تھا جو کہ بہت خطرناک اور شراب کے نشے میں دھت رہنے والا انسان تھا۔ اس ڈاکو کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ اس نے ہزاروں کی تعداد میں خواتین کو اپنی ہوش کا نشانہ بنایا اور یہ ایک ایسا ڈاکو تھا جو کبھی بھی بدکاری سے باز نہیں آتا تھا۔ دور دور تک اس کی بدکاریوں کے قصے مشہور تھے اور لوگ کسی برے انسان کی مثال شمشیر ڈاکو کے نام ہی سے دیتے تھے۔ اس سے پہلے کہ ڈاکو کچھ کہتا، مولانا نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ سردار ہم بہت عزت دار اور سادہ لوگ ہیں، ہمارے لیے سب سے بڑی دولت عورتوں کی عزت ہے، خدا را آپ ان کے تمام زیور لے لیجئے مگر ان کی عزت پر ہاتھ مت ڈالیے، یہ اس خاندان کی عورتیں ہیں جن کو آج تک کسی اجنبی شخص نے چھوا تک نہیں، خدا را ہمارے ساتھ ناانصافی نہ کیجیے، ہم آپ کو تمام زیور اور جتنے بھی پیسے ہیں دے دیں گے۔ ڈاکو شاید اس وقت کسی نشے میں نہیں تھا یا پھر اللہ نے اس کے دل میں رحم ڈال دیا۔ اس نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کہ عورتوں کو ہاتھ تک نہیں لگانا اور پھر اس بزرگ سے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر مولانا صاحب آپ اپنی خواتین کے تمام زیور اتار کر ایک کپڑے میں ڈالیے اور پھر ان زیورات کو ہمارے حوالے کیجیے۔ اگر آپ ہمارے کہنے پر عمل کریں گے تو پھر ہم بھی وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی کسی خاتون کو ہاتھ تک نہیں لگایا جائے گا۔ مولانا نے جلدی سے اپنی بیوی، بہنوں اور بیٹیوں کے زیور اتارے، جو کچھ ان کے پاس تھا سب ایک کپڑے میں ڈالا اور اس کے بعد وہ کپڑے کی گٹھڑی بنا کر سردار کی خدمت میں پیش کی۔ شمشیر ڈاکو نے وہ گٹھڑی دیکھی، زیورات چیک کیے اور اس کے بعد قافلے کو آگے جانے کی اجازت دی۔ ابھی آدھے کلومیٹر کا فاصلہ طے ہوا تھا کہ مولانا صاحب کی ایک بیٹی نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ میری بات کا یقین کیجئے کہ میں نے جان بوجھ کر ایسی حرکت نہیں کی، لیکن مجھے اس خوف میں یہ بات بھول گئی کہ میری سونے کی انگوٹھی انگلی میں رہ گئی اور میں نے اس بات پر دھیان نہیں دیا۔ مولانا نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر اس سے کہا
کہ بیٹا میں ان سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ تمام زیورات ان کو واپس کروں گا، اب میں اپنے وعدے کو توڑ نہیں سکتا اور میں یہ انگوٹھی بھی ان کو واپس کروں گا۔ مولانا واپس لوٹے اور پھر تھوڑی دیر بعد شمشیر ڈاکو نے دور سے دیکھا کہ مولانا صاحب کا وہ قافلہ واپس آ رہا ہے۔ جب وہ قریب آئے تو شمشیر نے مولانا سے پوچھا کہ آپ واپس کیوں آئے ہیں؟ مولانا نے کہا کہ بھائی میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی تمام خواتین کے تمام زیورات تمہارے حوالے کروں گا، مگر انجانے میں میری بیٹی کی یہ انگوٹھی ادھر ہی رہ گئی۔ کیونکہ میں آپ لوگوں سے وعدہ کر چکا تھا، اس لیے میں وعدے کا پابند رہوں گا اور سارے زیورات آپ کو واپس کرنا میرے فرائض میں شامل ہے۔ یہ لیجیے انگوٹھی۔ شمشیر ڈاکو نے جب مولانا صاحب کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور جو چیز وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا وہ ایک ایسی حقیقت تھی جس کو اس نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ کوئی شخص اپنے وعدے کا اس قدر پاس کر سکتا ہے، اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ شمشیر ڈاکو نے مولانا سے پوچھا کہ آپ واپس کیوں آئے ہیں؟ آپ آسانی سے یہ انگوٹھی لے جا سکتے تھے۔ مولانا نے فرمایا کہ وعدہ خلافی کے متعلق پوچھا جائے گا، میں اپنے اللہ سے بہت ڈرتا ہوں۔ وعدہ خلافی کرنے والا منافقین میں شامل ہے اور منافق جہنم کے نچلے درجے میں ہوگا۔ شمشیر ڈاکو نے جب یہ سنا تو وہ کانپنے لگا۔ اس نے دل میں سوچا کہ ایک مولانا اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے خود اپنی ذاتی چیز ایک ڈاکو کو دے رہا ہے، تو میری زندگی پر تو لعنت ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے میں خدا کی مخلوق کو لوٹ رہا ہوں، ان کا رزق حلال سے کمایا ہوا مال ہڑپ کر رہا ہوں۔ شمشیر ڈاکو نے مولانا کی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹی شکریہ، اس چھوٹی سی عمر میں تم نے میری آنکھیں کھول دیں۔ اس نے مولانا کا سارا سامان واپس کر دیا اور اس کے علاوہ باقی لوٹے گئے قافلوں کا سامان بھی واپس کرنے کا فیصلہ کیا۔ شمشیر ڈاکو کے نائب نے کہا کہ سردار یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم نے یہ پیشہ چھوڑ دیا تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں تو کسی کو لوٹنا اور ڈاکہ مارنے کے علاوہ کوئی کام آتا ہی نہیں۔ شمشیر نے اپنے نائب سے کہا کہ عقل کے ناخن لو، تجھے معلوم ہے کہ ہماری لوگوں میں کیا عزت ہے؟ پچھلی دفعہ ہم نے جس قافلے کو لوٹا تھا تو لوٹے ہوئے سامان سے مجھے ایک ہیرے کا لاکٹ بہت پسند آیا تھا، میں نے وہ لاکٹ اپنی بیٹی کو دے دیا۔ بیٹی کسی شادی کی تقریب میں وہ لاکٹ پہن کر گئی تو لوگ میری بیٹی کا مذاق اڑانے لگے۔ حالانکہ شادی کی اس تقریب میں میری بیٹی کے کپڑے اور زیورات سب سے اچھے تھے، وہ سب سے نمایاں لگ رہی تھی، مگر اس کے باوجود تمام لوگ میری بیٹی کا مذاق اڑاتے تھے اور نفرت کی نظر سے اسے دیکھتے تھے۔ طنزیہ الفاظ میں یہی کہتے کہ باپ لوگوں کو لوٹتا ہے اور بیٹی بن سنور کر لوٹے ہوئے مال زیب تن کر کے بے شرموں کی طرح پھرتی ہے۔ شادی سے واپس جب میری بیٹی گھر آئی تو رونے لگی اور اس نے مجھے ساری داستان سنائی۔ میں نے تو اس دن سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں یہ پیشہ چھوڑ دوں گا، مگر تم لوگوں کے اصرار پر میں نے اس پیشے کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، لیکن اب میں مزید ایسا نہیں کر سکتا۔ تم لوگ آج سے آزاد اور اپنے گھروں میں جا سکتے ہو۔ شمشیر کے ساتھیوں نے اپنے سردار کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے گئے۔ سب نے ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کیا کہ آج کے بعد ہم رزق حلال کمانے کی کوشش کریں گے اور زندگی میں کبھی کسی کا مال نہیں لوٹیں گے۔ مولانا صاحب بہت خوش تھے کہ میری وجہ سے کچھ لوگوں نے غلط راستہ چھوڑا اور ایک اچھے راستے پر آئے۔ اپنی بری صحبت اور بری زندگی کو خیرباد کہا، اور اسے اس بات کی بھی بہت خوشی تھی کہ میرے زیورات واپس آ گئے۔ اس واردات میں مولانا صاحب کی بیوی کا ایک قیمتی لاکٹ بھی تھا جو کہ بہت قیمتی تھا، اور پورے علاقے میں ایسا لاکٹ نہیں تھا۔ کچھ عرصے بعد مولانا صاحب کا بچپن کا دوست حکیم شاکر علی اس سے ملنے آیا۔ مولانا کو اپنے بچپن کے دوست کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ مولانا نے اپنے دوست کے لیے بکرا ذبح کیا اور اس کی خوب اچھے طریقے سے مہمان نوازی کی۔ حکیم صاحب نے ایک رات مولانا کے ہاں اس کی بیٹھک پر قیام کیا۔ صبح ہوئی تو حکیم صاحب نے مولانا سے اجازت چاہی اور پھر واپسی کی راہ لی۔ حکیم صاحب کے جانے کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مولانا کو پریشان کر دیا۔ مولانا کی بیوی چیختی ہوئی اپنے شوہر کے پاس آئی اور کہا کہ میرا وہ قیمتی لاکٹ غائب ہے، میں کب سے تلاش کر رہی ہوں لیکن وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملا۔ اگر وہ لاکٹ مجھے نہ ملا تو میں زندہ رہ نہیں پاؤں گی۔ آپ اس حقیقت سے اچھی طرح سے واقف ہیں کہ جب ڈاکو نے یہ لاکٹ مجھ سے چھینا تھا تو میری طبیعت کتنی خراب ہو چکی تھی، مگر لاکٹ کے واپس آنے کی خوشی مجھے ہضم نہ ہو سکی۔ اور نہ ہو آپ کے بچپن کے اس دوست نے میرا وہ لاکٹ چرایا ہے۔ مولانا نے بیوی کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو کہا، عقل کے ناخن لو، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیا تم حکیم صاحب سے واقف نہیں ہو؟ یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہمارے گھر آئے، اس سے پہلے وہ کئی بار آ چکے ہیں، میں بھی ان کے گھر مہمان رہ چکا ہوں، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ بیوی نے اصرار جاری رکھا اور مولانا سے کہا کہ اپنے دوست کے پاس جاؤ اور میرا وہ لاکٹ واپس لے کر آؤ۔ مولانا نے اپنی بیوی کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، جس بات کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔
اس بات کو تم اتنا پیچیدہ کیوں کر رہی ہو؟ بیوی نے مولانا صاحب کو دھمکی دی کہ اگر تم نے میری بات پر عمل نہ کیا تو میں بچوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ آپ کو ابھی بھی اور اسی وقت اپنے دوست کے گھر جانا ہوگا۔ مولانا صاحب نے اپنی بیوی کو دوبارہ سمجھایا تو بیوی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً سامان پیک کیا، بچوں کو ساتھ لے کر اپنے میکے جانے لگی۔ مولانا نے بیوی کو بہت روکنے کی کوشش کی لیکن اس نے مولانا کی ایک بات بھی نہ سنی۔ مولانا نے جب اپنا گھر ٹوٹتا ہوا دیکھا تو مجبور ہو گئے اور اپنی بیوی سے وعدہ کیا کہ تم واپس گھر آؤ، میں اپنے دوست کے پاس جاتا ہوں۔ میں یہ وعدہ تو نہیں کرتا کہ میں لاکٹ کے ساتھ واپس آؤں گا، لیکن اس سے یہ بات ضرور کروں گا۔ بیوی نے کہا کہ آپ ایک دفعہ جائیں، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اسی سے لاکٹ برآمد ہوگا۔ مولانا اپنے دوست کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ گھنٹوں بعد جب مولانا صاحب حکیم صاحب کے گھر پہنچے تو حکیم صاحب اسے دیکھ کر حیران ہوئے۔ حکیم شاکر علی اپنے دوست کے بغل گیر ہوئے اور کہا کہ خیریت تو ہے؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تم اتنے جلدی مجھ سے ملنے آؤ۔ مولانا صاحب نے اپنے دوست سے کہا کہ یار میری بات کا برا مت ماننا، میں بڑا مجبور ہوں اور اپنی بیوی اور بچوں کو بغیر نہیں رہ سکتا۔ جب میں نے دیکھا کہ میرا گھر ٹوٹ جائے گا تب ہی تمہارے پاس آیا ہوں۔ حکیم صاحب نے کہا کہ یار کھل کر بات کرو، کیا بات ہے؟ کیوں اشاروں میں بات کر رہے ہو؟ مولانا نے حکیم صاحب سے کہا کہ یار جس رات تم نے ہمارے گھر قیام کیا اور جس صبح تم واپس آئے عین اسی وقت میری بیوی کا لاکٹ بھی غائب ہو گیا۔ ہم نے گھر میں بہت تلاش کیا لیکن وہ لاکٹ نہ ملا۔ 2 دن پہلے ڈاکو نے ہمیں لوٹا تھا تو میں نے لوٹا وہ سامان بیٹھک کی الماری میں رکھ دیا تھا تاکہ سامان ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہے۔ اب سامان کو چیک کیا تو اس میں وہ لاکٹ نہ تھا۔ مجھے کہتے ہوئے بہت شرم محسوس ہوتی ہے کہ تم نے وہ لاکٹ کہیں دیکھا تو نہیں، کیا وہ تم اپنے ساتھ تو نہیں لائے اور مجھے بتانا بھول گئے ہو؟ بس اسی بات کی تصدیق کرنے کے لیے میں تمہارے پاس حاضر ہوا ہوں۔ میری نیت پر شک نہ کرنا بھائی، لیکن میں بیوی کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ حکیم صاحب نے جب اپنے دوست کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو مسکرانے لگا اور کہا کہ یار بھابی ٹھیک کہہ رہی ہیں اور اس نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ دراصل وہ لاکٹ میں ہی لے کر آیا ہوں مگر تجھے بتانا بھول گیا۔ یہ جو میں نے نیا دواخانہ کھولا ہے اس کے لیے مجھے پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ آپ کا وہ لاکٹ بیچ کر میں نے دواخانہ کھولنے کی بنیاد رکھی ہے۔ مجھے معاف کر دینا کہ تجھے بتائے بغیر میں وہ لاکٹ لے آیا اور سونار کے پاس فروخت کر دیا، مگر تم فکر مت کرو، میں اگلے ہفتے ویسے ہی لاکٹ سونار سے بنا کر تمہارے پاس واپس آؤں گا۔ اگر تم چاہو تو میں اس لاکٹ کے بدلے تمہیں پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں کسی سے بھی قرض لے کر وہ پیسے ابھی تمہیں واپس دینے کو تیار ہوں۔ مولانا نے جب اپنے دوست کی یہ بات سنی تو حیران ہوئے اور دل میں سوچنے لگے کہ بیوی کا شک تو ٹھیک ہی تھا اور میں ہی غلط تھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ نہیں، میں تم سے پیسے نہیں لوں گا، بس اگلے ہفتے ویسے ہی لاکٹ بنوا کر میرے پاس آنا کہ میری بیوی کو چین آ جائے۔ مولانا صاحب واپس گھر آئے تو بیوی کو سارا ماجرا سنایا۔ بیوی نے کہا کہ دیکھا، میں نہ کہتی تھی کہ تمہارا دوست ہی وہ لاکٹ لے کر گیا ہے۔ تم نے میری بات کا یقین نہیں کیا لیکن حقیقت وہی نکلی جو میں کہتی تھی۔ مولانا صاحب کے پاس اپنی بیوی کو جواب دینے کے لیے کوئی الفاظ نہ تھے۔ وہ خاموشی سے بیوی کی جلی کٹی باتیں سنتا رہا۔ خیر اس نے اپنی بیوی کو تسلی دی کہ اگلے ہفتے حکیم صاحب ویسے ہی لاکٹ بنوا کر ہمیں واپس کر دیں گے۔ 1 ہفتے بعد حکیم صاحب مولانا صاحب کے گھر آئے اور وعدے کے مطابق اتنی وزن کا لاکٹ بنوا کر مولانا صاحب کے حوالے کیا۔ مولانا کی بیوی نے جب لاکٹ دیکھا تو حیران ہوئی کیونکہ وہ ہؤ بہو وہی لاکٹ لا کر دیا جو اس کا گم ہوا تھا۔ حکیم صاحب نے اپنے دوست سے معافی مانگی اور واپس اپنے گھر لوٹ آیا۔ ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ مولانا کی بیوی گھر کی صفائی کر رہی تھی۔ صفائی کے دوران گھر کے کسی کونے سے اپنا گم شدہ لاکٹ ملا۔ وہی لاکٹ دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس نے صندوق میں سے وہ لاکٹ نکالا جو حکیم صاحب نے اسے دیا تھا اور پھر دونوں لاکٹوں کو ایک ساتھ رکھا تو حیران ہوئی، دونوں ایک جیسے اور ایک ہی قسم کے تھے۔ بیوی نے مولانا کو آواز دی اور کہا کہ میرا لاکٹ تو مجھے واپس مل گیا ہے۔ اگر یہ لاکٹ میرا ہے تو حکیم صاحب نے کون سا لاکٹ چرایا تھا؟ مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ دونوں میاں بیوی حکیم صاحب کے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور دونوں لاکٹ حکیم صاحب کے سامنے رکھے اور کہا کہ حکیم صاحب یہ کیا ماجرا ہے؟ میری بیوی کا لاکٹ تمہارے گھر ہی میں تھا اور وہ گم نہیں ہوا تھا، تو آپ نے خواہ مخواہ چوری کا اقرار کیوں کیا؟ حکیم صاحب نے مسکرا کر کہا کہ یار تو جانتا ہے کہ تو میرا بچپن کا دوست ہے جو بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ جب تو میرے پاس آیا تھا اور لاکٹ کے گم ہونے کے بارے میں بتایا تو میں بھی حیران ہوا تھا۔ اب اگر میں اس وقت کہتا کہ مجھے تو اس لاکٹ کے بارے میں معلوم نہیں تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں تمہارے دل میں شک جگہ بنا کر بیٹھ نہ جائے، اور یہ شک ہی تو ہوتا ہے جو دوستی کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے
اور دوستی ختم کر دیتا ہے۔ میں نے ایک لاکٹ کی قربانی دے کر اپنی اور اس دوستی کو بچا لیا۔ اب تو تجھے اپنا گم شدہ لاکٹ مل گیا، لیکن اگر وہ نہ ملتا تو ساری زندگی تمہارے دل میں میرے خلاف شک رہتا کہ شاید میرے دوست نے مجھے دھوکہ دیا اور لاکٹ اٹھا لیا تھا۔ یہ سن کر مولانا صاحب کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے اپنے دوست کو گلے لگایا اور کہا کہ میرے دوست مجھے معاف کر دینا، میں تو اپنی بیوی کی وجہ سے مجبور تھا۔ مولانا کی بیوی نے بھی حکیم صاحب سے معافی مانگی اور کہا کہ بھائی صاحب مجھے معاف کر دینا، میں نے آپ پر شک کیا اور میں غلط تھی۔ حکیم صاحب دل کے بہت بڑے تھے، اس نے دونوں کو معاف کر دیا اور مولانا صاحب کی آنکھوں سے آنسو صاف کر کے کہا کہ یار میری ایک بات یاد رکھنا، ہم دونوں کو موت ہی الگ کر سکتی ہے، ورنہ زندگی میں تو اس سے دور نہیں رہ سکتا اور اپنی اس دوستی کو ختم نہیں کر سکتا۔ اور ہوا بھی ویسا ہی کہ حکیم صاحب نے کہا کہ اس واقعے کے بعد وہ ایک دوسرے سے پہلے سے بھی زیادہ قریب ہو چکے تھے۔ آج بھی مولانا صاحب اپنے بچوں کو اپنے اس دوست کی کہانی سناتے ہیں تاکہ اس کے بچے یہ جان سکیں کہ اچھے دوست رشتہ داروں سے اور حتیٰ کہ سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں۔